بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ ربا اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ، یعنی ربا اس کی اقسام اور قرآن و سنہ کی روشنی میں۔ اس اہم موضوع کے اندر ہم بنیادی طور پر پہلے کوشش یہ کریں گے کہ ربا کی جو تعریف ہے لغوی اور جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے یعنی لٹرل اور لیکسیکل میننگ، ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دونوں سامنے رکھیں گے، اور بنیادی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ربا کے بارے میں جو احکامات آئے ہیں ان کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ موضوع اس لیے بڑا اہم ہے کہ جب ہم فرق بیان کرتے ہیں اسلامک فائنینس اور کنونشنل فائنینس کے اندر، تو جو بڑا بنیادی اور سب سے بڑا جو فرق ہے وہ اصل میں سود کا ہی معاملہ ہے، کہ جو ربا کا معاملہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا ہے شریعت کی نگاہ میں، اس کی حرمت بڑی شدت سے آئی ہے اور اس کا استعمال کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے اس کی جو صورتیں ہیں وہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور جب ہم اسلامک فائنینس اور اسلامک بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنینس کے جو جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں، جتنے بھی معاملات ہوں، وہ سود کے ہر قسم کے معاملے سے پاک و صاف ہوں۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ربا کی لٹرل میننگ اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ربا کی لٹرل میننگ کی طرف جائیں تو اس کے معنی ہیں انکریز، ایڈیشن، ایکسس، گروتھ، یہ سارے معنی آتے ہیں، بڑھوتری، اضافہ۔ قرآن کریم کے اندر یہ اپنے لٹرل میننگ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثال اس کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود کو مٹاتے ہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں جو یہ یربی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کو عربی میں ایسا لکھا جاتا ہے، تو اس میں ربا کا جو روٹ ہے وہ را با، اور یہ یا اصل میں واؤ سے تبدیل شدہ ہے۔ تو یہ ربا جو ہے یہاں پہ مطلب بڑھانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، یربی الصدقات۔ اسی طرح ایک جگہ جہاں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے ربوہ۔ ربوہ کہتے ہیں عربی میں ٹیلے کو۔ تو وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے کی طرف۔ تو ربوہ کا مطلب ہوتا ہے اونچا مقام۔ یہ اپنے لٹرل میننگ میں اس طرح سے لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ اور یہ جو بڑھوتری ہے، اس کے جب ہم اصطلاحی معنی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے کیا مطلب ہیں، اس میں ہم ایک آسان سی ایک تعریف اور آسان سی ڈیفینیشن لے کے بات کریں گے تاکہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے، اور پھر اس کو قرآن کریم کی آیات کے کانٹیکس میں اور احادیث کے کانٹیکس میں دیکھیں گے، پھر اس پہ تفصیلی مزید آگے گفتگو کریں گے۔ تو ابتدا کے لیے اور آغاز کے لیے سمجھنے کے لیے اگر ہم اس ڈیفینیشن کو لے کے چلیں کہ کنڈیشنل اور انڈرسٹوڈ انکریز ورسز اے لون از ربا، کوئی بھی قرض کے عوض میں اگر کوئی اضافہ ہو، چاہے وہ اضافہ مشروط ہو یا وہ معروف ہو، یہ اضافہ جو ہے یہ شریعت کی نگاہ میں سود اور ربا کہلاتا ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے قرضے کی ضرورت ہے اور آپ مجھے 1000 روپے دے دیجئے، میں آپ کو 2 ہفتے بعد لوٹا دوں گا، اور آپ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 2 ہفتے بعد مجھے لوٹائیں گے، تو آپ اس کے ساتھ مجھے 10 روپے اضافی دیجیے گا۔ اگر میں اس کو مان لیتا ہوں تو یہ جو ہمارا معاملہ ہے یہ سودی معاملہ ہے، اور یہ 10 روپے کا اضافہ جو ہے یہ سود ہے اور ربا ہے اور شرعاً حرام ہے۔ تو یہ بالکل ایک سادی سی آپ ڈیفینیشن جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کنڈیشنل اور
stood increase versus a loan is riba. کوئی بھی معروف یا مشروط اضافہ قرضے کے عوض میں یہ سود ہے اور ربا ہے. اب اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جس کے اندر سود کے بارے میں احکامات آئے ہیں اور یہ بتدریج آئے ہیں. اور اس حوالے سے سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ جو ہے، جیسے ہم سب کے علم میں ہے، وہ مکہ مکرمہ میں شروع ہوا. 40 سال کی عمر میں آپ کے اوپر پہلی دفعہ وحی آئی اور اس کے بعد آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور باقی ماندہ زندگی ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ اور پھر آپ کا اصل مسکن مدینہ منورہ رہا. تو اس میں یہ دو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بنیادی حصے جو ہے وہ مورخین اور محدثین بیان کرتے ہیں، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے. اس میں جو قرآن کریم کی آیات مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں اس کے اندر عام طور پر جو ہے وہ جو احکامات ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت سے ہے، شرک کی نفی ہے، بتوں کی عبادت سے روکا گیا ہے، اور جو شریعت کے تفصیلی احکامات ہیں چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ معاملات سے تعلق رکھتے ہوں یا دیگر شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی اتنی تفصیل نہیں آئی. چنانچہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہیں اور ان کی تفصیلات جو ہیں وہ بعد میں مزید آئی ہیں. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم وہ آیت دیکھیں جو سب سے پہلی اس سلسلے میں آتی ہے، وہ سورہ روم کی ایک آیت ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ، کہ and whatever riba you give so that it may increase in the wealth of the people, it does not increase with Allah. کہ جو کچھ آپ ربا کی صورت میں دیتے ہیں لوگوں کو اس لیے تاکہ اس سے آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے، تو یہ اللہ کے نزدیک یہ اضافہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ کوئی بڑھوتری نہیں ہے. اس کو سمجھیے اس طرح سے کہ یہاں پر اس ربا کے معاملے کی ایک گویا کہ برائی بیان کی گئی ہے. صراحت کے ساتھ یہاں پہ ممانعت تو نہیں آئی، حرمت تو نہیں آئی، لیکن اس کو ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے. جب یہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک اضافہ نہیں کرتی. مفسرین نے اس کی ایک صورت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جو اگر دیکھا جائے تو آج اس کا رواج جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں آج بھی پایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ کسی کو تحفے تحائف یا ہدایہ دیا کرتے تھے اور دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کبھی جب ہمارے یہاں کوئی معاملہ ایسا آئے گا شادی بیاہ کا، تقریب کا، تو اس کے اندر ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح کے تحفے تحائف جو ہیں وہ ہمیں بھی ملے گا اور ہم اس صورت میں ہمیں اضافے کے ساتھ ملے، یہ امید ہوتی تھی. اس لیے اپنی طرف سے کچھ ہدیہ کیا کرتے تھے تاکہ مزید اضافے کے ساتھ آ جائے. یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو کہا گیا کہ یہ اس وجہ سے دینا، اضافہ کی خیال سے کہ ہمیں زیادہ مل جائے گا، یہ ربا اس کو قرار دیا گیا. اور ایک ظاہری معنی اس کے یہ ہیں کہ اگر جو سودی معاملہ تم کرو گے تو اس میں جو تم ربا سے سمجھتے ہو کہ اضافے سے سمجھتے ہو کہ تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے گا، تو اللہ کے نزدیک بڑھنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل مال کو بھی ڈبو دینے والا ہے. تو پہلی آیت یہ مکی آیت ہے جس سے ہمیں ربا کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور اس کی برائی کا جو ہے وہ برائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. دوسری جو اس حوالے سے آیت ہے وہ اصل میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے سورہ نساء کی، اور اس میں جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
اور ان کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ ان کا سود لینا حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا۔ اس کو سمجھ لیے، اس کے لیے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے کہ یہ آیت کس کانٹیکس میں جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ربا ایک ایسی برائی ہے اور ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی حلال نہیں قرار دیا، اور پہلی امتوں کے لیے بھی یہ حرام تھا۔ جو یہود تھے ان کے لیے بھی یہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں تھا۔ تو ان کے بارے میں ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو یہودی پہلے سے وہاں آباد تھے، اور آپ کو اس کا شاید تاریخ کا علم ہو کہ یہودی وہاں کیوں آباد ہوئے۔ یہودی اصل میں مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ مختلف دوسرے علاقوں سے، جس میں بنیادی طور پہ شام ہے، وہاں سے یہ آئے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو آخری نبی مبعوث ہوں گے وہ ہم میں سے ہی ہوں گے اور بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، چونکہ ان کے سامنے ایسی علامات تھیں کہ ان کو اب یہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہ زمانہ قریب کا زمانہ ہے۔ اس لیے وہ یثرب، جو زمانے میں مدینہ منورہ کا قدیم نام تھا، وہاں یہ لوگ چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے سکونت اختیار کر لی، اور ان کو بہت امید تھی کہ جو آخری نبی ہیں ہم میں سے ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اس کو ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ جب آپ کی نبوت کے بارے میں ان کو علم ہوا تو یہ بڑے غم و غصے میں مبتلا ہو گئے کہ ہماری نسل سے جو ہے وہ نبوت چلی گئی۔ اور اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں، لیکن یہ مانتے نہیں تھے۔ قرآن کریم نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، کہ یہ آپ کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو پہچانتے تھے، جانتے تھے، یقین تھا کہ آپ نبی ہیں، لیکن اپنے اس غصے کی وجہ سے کہ ہم سے نبوت چھن گئی اور ہمارے خاندان میں نبوت نہیں رہی، یہ جو ہے انہوں نے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اختیار کر لی اور آپ سے بغض و عناد کا اظہار کرنے لگے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں پر جو سب سے بڑا ایک چیلنج ان کی طرف سے سامنا جس کا آپ کو کرنا پڑا، وہ ان کے مستقل اعتراضات تھے اور مستقل سوالات تھے، اور ان کی خواہشات تھیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو فلاں معجزہ کر کے دکھائیے، فلاں کام کر کے دکھائیے۔ یہ مستقل ان کی مطالبات تھے۔ تو سورہ نساء میں ان کے جو اس قسم کے مطالبات ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو اس میں ان کی کچھ برائیوں کا ذکر ہے، جیسے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کس منہ سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی دلیل کا، اور حالانکہ ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ انہوں نے تو انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے انبیاء کے اوپر بھی ظلم کیا، اور انہوں نے مختلف انبیاء کی باتوں کا انکار کیا، ان کی ہدایات سے منہ پھیرا۔ اسی طرح سے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا سود لینا حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا۔ یعنی یہودی اچھی طرح جانتے تھے کہ سودی معاملات جو ہیں وہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کی ممانعت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سودی معاملات کرتے تھے۔ تو یہاں اس کی کھلی طور پر برائی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر ان کی جو ان کے عیوب ہیں، ان کی برائیاں ہیں، ان میں سے ایک برائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو اگرچہ منع کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی یہ سود لیتے رہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سود لینا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی ناجائز تھا اور یہودیوں کے لیے بھی ناجائز تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سودی معاملات کرا کرتے تھے، جس کی برائی یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ آگے
جو آیات ہیں اس میں بڑی صراحت کے ساتھ سود کی جو ہے وہ ممانعت واضح ہو جاتی ہے. اس میں تیسری جو آیت ہے اس حوالے سے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت. سورہ آل عمران کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. O those who believe, do not eat up riba double and redouble. اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک آپ کو کانٹیکٹ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کا شان نزول جو ہے وہ کیا ہے. بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کی تفسیر یوں کر دی کہ اچھا اگر کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے یا ڈبل ڈیجٹس میں انٹرسٹ آتا ہے تو وہ مت لو، لیکن اگر جو ہے وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہیں ہے، تھوڑے بہت جو ہے وہ ریٹ کے ساتھ انٹرسٹ ہے تو وہ جائز ہے. حالانکہ یہ بالکل اس آیت کا مفہوم نہیں ہے. اس آیت کا پس منظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے حالات کو سمجھا جائے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد سے کچھ پہلے کی، اور اس وہاں صورتحال یہ تھی کہ جب غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو ایک کھلی شکست ہوئی تو وہ شدید غم و غصے میں مبتلا ہو گئے اور بدلہ لینے کے لیے انہوں نے بھرپور تیاریاں شروع کر دیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگی تیاریاں جو ہیں وہ محض جو ہے وہ جسمانی قوت پہ نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے لیے اسلحہ درکار ہوتا ہے، اس کے لیے ساز و سامان درکار ہوتا ہے، اور اسلحے اور ساز و سامان کے لیے کثیر جو ہے وہ مال کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کا انتظام یہ کیا کہ مختلف قبائل سے اور مختلف لوگوں سے انہوں نے سودی قرضے لے گئے، اور بڑی جو ہے وہ بڑے یعنی بھاری جو ہے وہ سودی ریٹ کے اوپر یہ قرضے لیے گئے، جس کو جو ہے وہ دگنی چوگنی ریٹ کے اوپر یہ قرضے لیے گئے. اور یہ جب اطلاعات مدینہ منورہ پہنچیں تو بعض حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار کیا اور اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ وہ بھرپور طور پہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اسی طرح سے قرضے لے کر، چاہے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سود دینا پڑے، ہم یہ قرضے لیں اور ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں دفاع کے لیے. لیکن ایسے نازک موقع کے اوپر بھی صراحت کے ساتھ حکم آ گیا کہ اے مومنو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ سود کا معاملہ کرو اور دوگنا چوگنا کر کے جو ہے وہ یہ معاملہ کرو. مقصد یہ تھا کہ یہاں پر یہ دگنا چوگنی چونکہ صورتحال بن رہی تھی اور وہ زیادہ جو ہے وہ اضافی سودی رقم کا مطالبہ تھا ایسی حالات کے اندر، جنگی حالات کے اندر، اس لیے اس کو یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ ڈو ناٹ ایٹ اپ ربا ڈبل اور ری ڈبل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ اگر انفرادی حیثیت میں جو ہے وہ ریٹ کم ہو تو اس کو لینا جو ہے وہ جائز ہوگا. اس موقع پر بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ان جنگی حالات کے اندر بھی یہ سود لینے کی اجازت نہیں ملی. تو واضح ہو گیا کہ سود کسی طریقے سے حلال نہیں، ورنہ یہ ایک ایسا شدید حاجت کا موقع تھا کہ اس وقت جو ہے وہ گنجائش دی جا سکتی تھی کہ جنگی حالات ہیں، سروائیول کا معاملہ ہے، اس وقت جو ہے وہ سود لینے کی اجازت دے دی جائے. لیکن اس خاص موقع پر بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو واضح طور پہ منع کیا گیا. چوتھی جو آیت ہے اس حوالے سے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر جو ہے یہ بڑی تفصیل سے اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ ہمیں ضروری ہے کہ کس صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. کہ O those who believe, fear Allah and give up what still remains of the riba if you are believers. But if you do not, then listen to the declaration of war from Allah and His Messenger, and if you repent, yours is your principle, neither you wrong nor be wrong. واضح طور پہ بتا دیا کہ سود کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ اگر اس کے اندر جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا بھی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی جو ہے وہ کوئی سودی معاملہ کیا جائے،
بلکہ جو کچھ سود کے معاملات پہلے ہو گئے تو ان سب کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر اس ہدایت کے بعد بھی سودی معاملات کیے تو پھر اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ سن لو۔ یہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو کہیں اور کسی اللہ کی معصیت اور گناہ کے اوپر اتنی سخت وعید نہیں آئی کہ اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ سن لو۔ ہمیں اس سلسلے میں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اتنے سخت الفاظ جب استعمال ہوئے ہیں تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات کہیں ایسے تو نہیں ہو رہے جس میں ہم سودی معاملات کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو رہے ہیں۔ اور اس وعید جو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ سن لو، ہم اس میں تو ملوث نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ حقیقی اور یقینی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ سے یہ سمجھ لیجئے کہ ضروری اس میں ہمیں بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے انسان کو نقصان ہو تو وہی کوئی انسان کے لیے نقصان کی چیز ہے، بلکہ اصل ایمان کا معاملہ ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سود کا بھی معاملہ ایسا ہے، تو کہیں یہ ایمان ہی کو سلب کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے اور دنیا میں بھی بہرحال اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔